ہاں اس بات کے بارے میں تھوڑا غور دو، غور میرے بھائیوں۔ اگر ہم سمجھدار ہیں تو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے، اگر ہم سمجھنا نہ چاہیں تو پھر ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تم تھوڑا سوچو کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کو کدھر کو بھی موڑ دو وہ آسانی سے مڑ جاتا ہے نا، آسانی سے مڑ جاتا ہے۔ اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا، اگر وہ سوکھ گیا، اگر اس کو وقت ہو گیا، پھر ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کو موڑ سکیں، ہماری طاقت نہیں ہے ہم اس کو موڑ سکیں۔ ہم گرم وقت پر اس کو کدھر بھی موڑ سکتے ہیں، اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر وقت چلتے ہم نے اس پر اپنا کنٹرول نہیں پایا، پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی طرح اولاد کی مثال ہے۔ اولاد نافرمان نکلتی ہے، اولاد بدسلوکی سے بات کرتی ہے ماں باپ سے، اولاد بدکاریوں والی زندگی گزارتی ہے، بری زندگی گزارتی ہے اولاد ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، اولاد ماں باپ کو گھر سے نکالتی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ بدسلوک کرتی ہے، عزت سے پیش نہیں آتی ہے۔ اس میں ایک کمی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ نے وقت رہتے ان پر غور کیوں نہیں دی، ان کو جب وہ غلط راستے پر چل رہے تھے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں روکا۔ کیا کہا تھا؟ بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ماں باپ کا الفاظ ہی ہوتے ہیں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، بچہ ہے سمجھ جائے گا، جب تک وہ بڑا ہوتا ہے اس کو وقت ہو جاتا ہے میرے بھائی، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح ایک لوہا گرم تھا جب ہم نے نہیں سنبھالا۔ اگر ہم چاہتے اس کو پہلے ہی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، ہم اس کو نیک بنا سکتے تھے، ہم اس کو غلط راہوں سے روک کر صحیح راہ پر چلاتے تو اس کا دل بدل جاتا، اس کی عقل بدل جاتی، اس کی زبان چینج ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اس وقت میں نہیں کیا۔ آج وہ لوہے کی طرح اس کو وقت گزر گیا ہے، آج وہ مضبوط ہو گیا تو آج ہمیں بہت مشکل پڑے گا اس کو اپنی طرف موڑنا، بہت مشکل پڑے گا، ہو تو اب بھی جائے گا لیکن ہم میں بھی تو سیکھنے والے، لیکن اب محنت زیادہ ہے، ہمیں اولاد کو غلط راستوں سے روکنا تھا، ہمیں انہوں کو غلط راستوں پر ٹوکنا تھا، وہ غلط کرتے تھے ہمیں پتہ تھی، ہم نے نہیں روکا۔ تو مجھے بتاؤ اگر کوئی چیز ہے، کوئی بیماری ہے، ایک مثال کے طور پہ بیماری لے لو، چھوٹی سی بیماری ہے، اگر اس کا ہم خیال نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کی دوائی گولی نہیں کریں گے، اس پر غور نہیں دیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ وقت چلتے چلتے ٹھیک ہو جائے گی، بڑھتی جائے گی، بیماری بڑھتی جائے گی۔ یہ نافرمانی کی ایک بڑی بیماری ہے، یہ بد کردار ہونے ایک بڑی بیماری ہے، یہ برے الفاظوں کا زبان سے نکلنا، زبان کا کڑوا ہونا، یہ ایک بڑی بیماری ہے۔ اگر اس کو وقت رہتے ہم نے نہیں دیکھا تو یہ اتنی پھیلے گی، یہ زبان اتنی کڑوی ہو جائے گی کہ دلوں کو توڑ دے گی، ہاں گھروں کو اجاڑ دے گی، رشتہ ناتوں ختم کرا دے گی، زبان اتنی کڑوی ہو جائے گی۔ انسان بری راہوں پر چل کر پھر نہیں سدھرنے کا ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھ گئی پھر کہتے ہیں نا، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ چھوٹا سا نشہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اس کا ماحول بن رہا ہے، وہ نیگیٹو سوچ کے لوگوں میں ہے، پوزیٹیو کو میں نہیں، نیگیٹو سوچ کے لوگوں میں ہے، ہاں یعنی برے لوگوں میں ہے جن کی بری سوچ اچھی سوچ نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب ہم ان کو ان چیزوں سے نہیں روکیں گے تو آنے والا وقت ان کا کیسا ہوگا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کو روک سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں روکا۔ مجھے بتاؤ پھر آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ پھر تو ماں باپ پر ظلم ہی ہونا ہے، پھر تو یہ ماں باپ کی عزت کرنے والے کہاں بنیں گے؟ یہ تو نافرمان بنیں گے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والے بنیں گے، ماں باپ کی عزت کرنے والے کہاں بنیں گے؟ ماں باپ پر ظلم کرنے والے بنیں گے، اور یہ ظلم بھی کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ماریں گے بھی، گھروں سے بھی نکالیں گے، ان کے کھانے بھی بند کریں گے، اور ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی ہمدردی تمہاری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے ہمدردی پیدا ہی نہیں کری، ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، وقت چلتے ہم نے ان کو صحیح راہ دکھائی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب وقت گزار دیا تو اس کا پھل ہمیں ملنا بھی تو ہے۔ پھر ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں، پھر آنسو بہاتے ہیں، پھر رو کر دکھاتے ہیں، پھر اولاد ان کو گھروں سے نکالتی ہے۔ کیوں نکالتی ہے؟ کہ ہم نے ان کی پرورش اچھی نہیں کری، ہم نے غور نہیں دی، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی سمجھاتا ہے تمہاری اولاد کو تو ان کی سپورٹ میں نہ بولو، بلکہ ان سے کہو کہ اگر غلط کرو اور مارو اس کو اور سمجھاؤ، ہاں سمجھانے کی نیت سے۔ اگر غلط کرے، آج کیا ہوتا ہے، چاچا، ماموں، بھائی، بڑا بھائی
خالہ کا لڑکا دوست ہی مار دے، لڑنے کو تیار، تم نے کیوں ہاتھ لگایا، کیوں؟ میرے بھائیو غلط بات پر ٹوکو، روکو اس کو غلط چیزوں سے۔ آج سنبھال لو گے۔ کوئی حسد میں نہیں مارتا ہے، ہمدردی میں سمجھاتا ہے، ہمدردی میں اس کو تم بھی سمجھاؤ۔ لاڈ پیار دیکھو کرنے چاہیے اولاد سے لاڈ پیار کرنا چاہیے، پیار کرنے چاہیے۔ اولاد پیار کرنے والی چیز ہے، ان سے پیار کرو، فرمانبردار تبھی بنیں گی۔ لیکن حد سے زیادہ پیار نقصان دے جاتا ہے، حد سے زیادہ پیار انسان کو قابو سے باہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، ان کو بری راہوں سے روکیں، نیک راہ پر چلائیں۔ آج وقت چلتے ان کو سمجھا لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی میرے دوستو، بہت دیر ہو جائے گی۔ اولاد اگر تمہیں فرما بردار بنانی ہے تو ان کو غلط راہوں سے روکو، غلط چیزوں سے روکو، غلط راستوں کا ان کو بتاؤ، غلط راستہ اس پر مت چلو۔ وقت آنے پر ہاتھ بھی اٹھاؤ، سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ اگر نہیں مانتے ہیں اپنی عقل کا استعمال کرو۔ عقل کا استعمال کر تم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ عقل کا استعمال کرو تو صحیح، عقل کا استعمال کرو، اولاد کو اپنا بناؤ۔ اگر آج وقت چلتے تم نے ان کو حرام سے روک دیا، تم نے ان کو زناحوں کی طرف دوڑنے سے روک دیا، تم نے ان کو حرام کام کرنے سے، نشوں کی لت لگنے سے پہلے روک دیا، تو میرے بھائیو یہ آج تمہارے قابو میں آ جائیں گے، کنٹرول میں آ جائیں گے، آج تمہاری بات مانیں گے، کل پھر بہت مشکل ہو جائے گا تمہیں انہیں سمجھانا۔ ان کا دل کالا ہو جائے گا، پھر کہیں گے یہ ہم عادت ہو گئی ہے نشہ کرنے کی، ہمیں لت لگ گئی ہے شراب پینے کی، ہمیں لت لگ گئی ہے یہ تمباکو کھانے کی، یہ غلط کام کرنے کی، اب ہم سے نہیں چھوڑتے، ہم بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے ہیں۔ ہاں، ماحول ہم نے غلط اختیار کر لیا، ہم نے ان کو نہیں روکا، ہم نے ان کی خوشی میں خوشی سمجھی، لیکن ان کی خوشی اب ان کے لیے خطرناک ہو چکی ہے۔ اگر غور نہیں دیں گے تو یاد رکھنا اولاد کی تو زندگی تباہ ہوئے گی ہی، تمہاری بھی اچھی نہیں گزرے گی۔ پھر آپ کو میرے بھائیوں، میں ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، کنٹرول کر لو۔ اللہ کی قسم اگر آج سنبھال لو گے، بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنیں گے، تم سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ ڈاکٹرز جو ہوتا ہے جب اپنے مریض کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے، خون نکالتا ہے، وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ تکلیف دینا اس کو، ایک انسان کو بہت درد ہوتا ہے، ایک انسان کا کیا کرتا ہے، چیرا لگاتا ہے، ایک انسان کا آپریشن کرتا ہے، ایک انسان کو کھال کاٹتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا وہ غلط نہیں کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ آج اولاد کو برا لگے گا، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ان کا فائدہ اسی میں ہی ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ تم ان کے دشمن نہیں ہو، تم ان کے اپنے ہو، ان سے محبت کرتے ہو۔ برے کاموں سے روکنے کے لیے آج ان کو تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے، پہنچنے دو، کل یہ تمہارے بڑھاپے کے سہارے بنیں گے، تم سے محبت کرنے والے بنیں گے، یہ ان غموں کو بھول جائیں گے، تم سے محبت کریں گے۔ اگر نہیں روکا میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر ماں باپ بعد میں روتے ہیں، پھر ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، پھر ان کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، پھر ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ غور نہیں دیتے، وقت چلتے غور نہیں دیتے، لاڈ پیار میں اتنا بے قابو کر دیتے ہیں کہ وہ پھر خود پر بھی کنٹرول نہیں کرتے، پھر کسی کی بھی نہیں سنتے۔ آج ہم سوچیں اس بات کے بارے میں کہ ہم تو یہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ آج موقع ہے میرے دوستو، آج سنبھال لو اللہ کی قسم۔ پھر یہ لوہے کی طرح اگر سخت ہو گئے پھر نہیں کر پاؤ گے۔ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، پیار سے، محبت سے، اس عقل کا استعمال کر میاں بیوی عقل کا استعمال کر عقل سے کام لیں، عقل سے، غصے سے نہیں، عقل سے کام لیں، عقل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ عقل کا استعمال کریں اور اپنی اولاد کو اپنا کریں، فرما بردار بنائیں، اپنا بھی اور رب کا بھی۔ دین سکھاؤ، پھر دین ان کو سب کچھ اپنے آپ سکھا دے گا۔ سمجھتے ہو؟ عقل کا استعمال کرو، بس عقل کا۔